السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامعین، آج ہم ناول ٹوٹے ہوئے خواب کا باب 9 پڑھیں گے۔ عدالت کا کمرہ خاموش تھا، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو فیصلہ بننے سے پہلے لمحہ بھر کو رکتی ہے۔ زینب گواہ کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے قانون کی کتابیں نہیں تھیں بلکہ برسوں کی دبائی ہوئی زندگیاں تھیں۔ جج نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ مس زینب، آپ جانتی کہ اس بیان کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا۔ زینب نے سر ہلایا۔ جناب، میرے لیے واپسی کا راستہ اسی دن بند ہو گیا تھا جب میرے خواب کسی اور نے میرے نام پر واپس کیے تھے۔ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، اگر ڈر لگے تو بس یہ سوچ لینا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ آج وہی ہاتھ یاد بن چکا تھا، مگر اب ہمت بھی زندہ تھی۔ زینب نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا، جعلی دستخط، دباؤ، دھمکیاں اور وہ خاموش نظام جو ہر بار لڑکی کو ہی قربانی بناتا ہے۔ وکیل نے سوال کیا، کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ حمزہ کو پیش کیا گیا۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر صاف۔ جی، یہ صرف ایک کیس نہیں، ایک طریقہ ہے۔ اسکرین پر فائلیں آئیں، نام چھپے ہوئے تھے مگر پیٹرن واضح تھا۔ اچانک مخالف وکیل کھڑا ہوا۔ جناب والا، یہ سب جذباتی کہانی ہے، کوئی بڑا نام شامل نہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک عورت اندر آئی، نقاب میں۔ جج نے چونک کر کہا، یہ کون ہے؟ عورت نے نقاب ہٹایا۔ وہ یونیورسٹی کی سابق وائس چانسلر تھیں۔ میں گواہی دینا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا، کیونکہ یہ نظام میرے سامنے بھی استعمال ہوا تھا اور میں خاموش رہی۔ کمرہ ساخت ہو گیا۔ زینب نے آنکھیں بند کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ اب صرف اس کی جنگ نہیں رہی تھی۔ جج نے کارروائی ملتوی کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمہ اب فرد کا نہیں، ادارے کا ہے۔ زینب کٹہرے سے اتری۔ باہر آسمان صاف تھا۔ وہ جان گئی تھی، جب سچ بولنے والے ایک ہو جائیں تو نظام بھی کانپنے لگتا ہے۔ باب 10۔ کچھ گواہ عدالت میں نہیں آتے، عدالت ان تک پہنچتی ہے۔ زینب اس حقیقت کو اس دن سمجھی جب فون کی گھنٹی نے اس کے دل کی دھڑکن بدل دی۔ فون دوسری طرف سے خاموش تھا۔ پھر ایک کمزور سی آواز آئی، میں وہ فائل ہوں جسے کبھی کھولا نہیں گیا۔ زینب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کون؟ میں اس نظام کا آخری ثبوت ہوں، آواز نے کہا، اور شاید آخری گواہی بھی۔ کال کٹ گئی، مگر ایک لوکیشن بھیج دی گئی تھی، شہر کے پرانے سرکاری ریکارڈ آفس کی۔ زینب کو وہ دن یاد آیا جب حمزہ نے کہا تھا، ہر ادارے میں ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے جہاں سچ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بات ماہوارہ لگی تھی، آج حقیقت بن گئی تھی۔ ریکارڈ آفس کے دروازے زنگ آلود تھے، اندر فائلوں کی بو، گرد اور بھولی ہوئی زندگیاں تھیں۔ زینب کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہ خود سے سوال کر رہی ہو۔ ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی، اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، آنکھوں میں خوف، ہاتھوں میں کانپتی ہوئی فائل۔ میں کلرک، اس نے کہا، کام صرف مہر لگانا تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ کن فائلوں پر مہر لگانی ہے اور کن پر نہیں۔ اس نے فائل کھولی، درجنوں نام تھے، لڑکیاں اسکالرشپس، نوکریاں، سب کے سامنے ایک ہی نوٹ، وتھ ڈرا فیملی ریکویسٹ۔ یہ درخواستیں جعلی تھیں، بوڑھے آدمی نے کہا، اوپر سے حکم آتا تھا، نام بڑے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اب آنسو مرحلہ گزر چکے تھے۔ اچانک باہر شور ہوا،
قدموں کی آوازیں دروازہ زور سے بجا۔ آپ یہاں نہیں رہ سکتی، کسی نے چیخ کر کہا۔ بوڑھے آدمی نے فائل زینب کے ہاتھ میں تھمائی۔ اگر میں باہر نہ جا سکا تو سچ تم لے جاؤ۔ زینب نے فائل سینے سے لگا لی، پچھلے دروازے سے باہر نکلی۔ اندھیری گلی، تیز سانسیں اور پیچھے آتی آوازیں۔ اسی لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا یہ جنگ صرف لفظوں کی نہیں، جان کی بھی ہے۔ محفوظ جگہ پہنچ کر اس نے فائل کھولی۔ نیچے ایک دستخط بار بار نظر آ رہا تھا، وہی نام جو اب تک کسی نے نہیں لیا تھا، چیئرمین بورڈ آف ایجوکیشن۔ زینب نے آنکھیں بند کی۔ وہ جان گئی تھی اصل دشمن سامنے آ چکا ہے۔ عدالت آج بھری ہوئی تھی، میڈیا، طلباء، اساتذہ اور وہ لوگ جو برسوں خاموش رہے تھے۔ زینب سامنے بیٹھی تھی، مگر اب وہ صرف ایک فرد نہیں تھی، وہ ایک علامت بن چکی تھی۔ چیئرمین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سفید بال، مضبوط آواز اور طاقت کا پرانا غرور۔ آج آپ پر الزام ہے کہ آپ نے درجنوں طالبات کے تعلیمی مواقع غیر قانونی طور پر روکے، جج نے کہا۔ چیئرمین مسکرایا۔ یہ سب نظامی غلط فہمیاں ہیں۔ زینب کھڑی ہو گئی۔ جناب، اگر یہ غلط فہمیاں ہیں تو یہ فائلیں کیا ہیں؟ اسکرین پر وہی ریکارڈ آفس کی فائلیں ظاہر ہو گئیں، دستخط، ای میلز، احکامات، سب کچھ واضح۔ اسی لمحے سابق وائس چانسلر نے کہا، میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ سب میرے سامنے ہوا اور میں خاموش رہی۔ یہ خاموشی بھی جرم تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے مختصر مگر بھاری آواز میں کہا، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ ایک منظم جرم تھا۔ چیئرمین کو عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور عدالتی کارروائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ متاثرہ طالبات کے کیس دوبارہ کھولے جائیں گے۔ ہتھوڑی کی آواز گونجی۔ زینب نے آنکھیں بند کی۔ اس نے جیت محسوس نہیں کی، صرف سکون۔ کچھ ماہ بعد زینب ایک کلاس روم میں کھڑی تھی۔ سامنے لڑکیاں بیٹھی تھیں، سوالوں سے بھری آنکھیں، کانپتی مگر پرعزم خواب۔ میڈم، ایک لڑکی نے پوچھا، اگر ہمارے راستے بھی روکے گئے تو؟ زینب مسکرائی، تو ہم نئے راستے بنائیں گے۔ دیوار پر ایک تختی لگی تھی، ڈریم ریسٹوریشن پروگرام۔ حمزہ باہر راہداری میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا کم، احترام زیادہ تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زینب نے سر ہلایا۔ ہم ابھی خود کو مکمل کر رہے ہیں، کچھ رشتے انجام نہیں، سفر مانگتے ہیں۔ منہ مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ قبولیت کی تھی۔ رات کو زینب نے وہی پرانی ڈائری کھولی۔ آخری صفحے پر لکھا، ٹوٹے ہوئے خواب آخر کار جڑ گئے، کیونکہ ہمت نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے قلم بند کیا، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ روشنی تھی، خاموش پائیدار روشنی۔ اختتام۔ تو آج ہماری اس ناول کا اختتام ہوتا ہے، میرے پیارے پیارے سامعین۔ تو انشاءاللہ کل ہم اگلا ولاگ ڈالیں گے کوئی نئی ناول کے ساتھ، اور میری کوشش رہے گی کہ میرا بیسٹ ناول ہو اور میں اور بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اپنی آواز سے پر لطف کر سکوں۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ناول کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔